بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منیر احمد سرکاری اسکول میں کلرک تھے۔ ان کی پینشن بیٹا اور بہو کھا گئے اور منیر احمد صاحب فالج میں مبتلا ہو گئے۔ وہ دو دو دن بھوکے گندگی میں پڑے رہتے۔ جب مہینے بعد پینشن لانی ہوتی تو بیٹے کو باپ کا خیال آ جاتا۔ ایک دن منیر صاحب کی بیٹی آئی تو باپ کی حالت دیکھ کر بولی، ابا کا علاج کروائیں، تو بھائی کہنے لگا، میرے پاس تو کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا کہ اس نے شوہر سے چوری بھائی کو اپنے سونے کے کنگن دیے اور کہا، ابا کا علاج کروائیں۔ بھائی نے بہن کے یہ کنگن بیچے اور مری گھومنے چلے گئے اور سوچا جب تک واپس آئیں گے تب تک ابا سے بھی جان چھوٹ چکی ہوگی۔ جب مری میں پیسے ختم ہوئے تو وہ واپس گھر لوٹے تو ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ حمیرہ نے اپنی جان سے پیارے باپ کی حالت دیکھی تو اس کا دل خون کے آنسو رونے لگا تھا، کیونکہ وہ باپ جس نے اپنی اولاد کو پھولوں کی طرح پالا تھا، ماں کی ممتا اور باپ کی شفقت دونوں ایک ساتھ دی تھی، وہ آج اس حال میں پڑا تھا کہ ان کا بستر غلاظت سے تر تھا اور بہو یا بیٹے کو صاف کرنے کی زحمت تک گوارا نہ تھی۔ حمیرہ اپنے باپ کی یہ حالت دیکھ کر تڑپ اٹھی تھی۔ اس کے باپ منیر کو جب سے فالج ہوا تھا اور وہ بہو بیٹے کے آسرے پر پڑے تھے، تب سے ہی وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے تھے۔ دو دو دن تک انہیں کھانے کو کچھ نہ ملتا تھا، کیونکہ بہو اور بیٹا تو یہی چاہتے تھے کہ وہ بستر پر پڑے سسک سسک کر مر جائیں اور ہمیں ان کی خدمت نہ کرنی پڑے۔ حمیرہ نے اپنے ابا کو خود صاف کیا، ان کا بستر بدلا جو نہ جانے کتنے دنوں سے ان کے نیچے پڑا تھا، جو گندا اور بدبودار ہوا پڑا تھا۔ نہ جانے منیر صاحب کیسے اس بستر پر سوتے تھے، نہ جانے انہیں رات کو کیسے نیند آتی ہوگی، مگر نیند بھی کہاں آتی ہوگی، پیٹ بھلا نیند کہاں آتی ہے انسان کو۔ حمیرہ کو اپنے بھائی کی بے مربتی اور سفاکیت پر انتہائی رنج تھا۔ وہ خود شادی شدہ تھی، بال بچوں والی تھی اور دوسرے شہر میں رہتی تھی۔ کبھی کبھار والد اور بھائی کی تڑپ میں آ جاتی تھی اور ان کی یہ حالت دیکھ کر مزید تڑپ جاتی تھی۔ منیر صاحب کا ایک بیٹا اور ایک ہی بیٹی تو تھے، جن کو بچپن سے ہی انہوں نے خود پال پوس کر جوان کیا تھا، کیونکہ منیر صاحب کی بیوی حمیرہ کی پیدائش کے 5ویں سال ہی سے اس دار فانی سے رحلت کر چکی تھیں، اور تب سے منیر صاحب نے ان دونوں بچوں کو ماں اور باپ بن کر پالا تھا۔ وہ ایک اسکول میں کلرک کی نوکری کرتے تھے اور اسی سے ہی ان دونوں بچوں کی اچھی پرورش کی تھی، انہیں پڑھایا لکھایا اور ان کی شادیاں کر کے اپنا فرض ادا کیا تھا کہ اب تو گھر بیٹھ کر کچھ عرصہ سکون میں رہیں گے۔ مگر منیر صاحب کا یہ خواب خواب ہی رہا، کیونکہ اب بھی اصل رشتوں کی پہچان کا وقت ہوا تھا۔ منیر صاحب جیسے ہی ریٹائر ہوئے انہیں فالج کا دورہ پڑ گیا اور یہ اٹیک اتنا شدید ثابت ہوا کہ وہ بستر کے ہی ہو کر رہ گئے، اور جس اولاد کو اس نے ماں اور باپ دونوں بن کر پالا تھا، آج وہی بیگانی ہو گئی تھی۔ خاص طور پر ان کا بیٹا خلیل احمد، جس نے شادی کے بعد اپنے باپ کو فراموش کر دیا تھا۔ اسے اپنے باپ کی ضرورت صرف ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو پڑتی تھی، کیونکہ اس تاریخ کو پینشن آنی ہوتی تھی۔ منیر صاحب کی ریٹائرمنٹ پر جتنی پینشن انہیں ملی تھی وہ لاکھوں میں تھی، اور منیر صاحب کو تو اس میں سے کچھ بھی نہیں بچا تھا، بلکہ سارے پیسے ان کے بیٹے خلیل احمد نے وصول کیے تھے، یہ کہہ کر کہ ابا کا بوجھ اب ہم نے ہی اٹھانا ہے۔ بہن کو بھی اپنا حصہ نہیں دیا تھا۔ منیر صاحب بہت ہی زیادہ بے بس ہو گئے تھے، کیونکہ بیٹے جب جوان ہو جائیں باپ کے منہ کو آ جاتے ہیں۔ یہی حال خلیل احمد کا بھی تھا۔ اس نے بھی اپنی آنکھیں اپنے ماتھے پر رکھ لی تھی اور بالکل اپنی بیوی کے نقش قدم پر چلنے لگا۔ جیسے جیسے اس کی بیوی اس کے کان بھرتی تھی وہ ویسے ویسے ہی کرتا تھا۔ وہ مکمل طور پر رن مرید تھا، اسے اپنے باپ کے احسانات بالکل بھول چکے تھے، کیونکہ اس کے باپ نے تو ماں کی کمی بھی پوری کی تھی اور باپ کی بھی اولاد کو پڑھایا لکھایا تھا، مگر وہ پھر بھی باپ کے پیسوں کے لالچ میں ہی تھے۔ حمیرہ کی شادی تو منیر صاحب نے اپنی بہن کے بیٹے سے کر دی تھی، جو کہ دوسرے شہر میں رہتے تھے۔ وہ اپنے گھر میں خوش تھی اور آسودہ بھی تھی، اس لیے اس نے کبھی بھی باپ سے پیسے نہیں مانگے تھے۔ ویسے بھی وہ ایک خوددار اور احساس والی بیٹی تھی، احمد کی طرح خود غرض نہیں تھی، کیونکہ ماں باپ کی آخری عمر میں بیٹیاں ہی ان کا سہارا بنتی ہیں، بیٹے تو ان سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اب جب کبھی حمیرہ آتی اور اپنے باپ کا یہ حال دیکھتی، جس نے کبھی اپنے جسم پر ایک بوند میل بھی نہیں چپکنے دی تھی، ان کا یہ حال دیکھتی تو خون کے آنسو روتی تھی، اپنے بھائی کو احساس دلاتی کہ ابا جان کا کچھ خیال کرو، کیونکہ منیر صاحب نے اپنی ساری جمع پونجی اپنے بیٹے احمد پر لٹا دی تھی، مگر وہ انتہا کا نمک حرام تھا۔ آج بھی حمیرہ جب منیر صاحب سے ملنے اور ان کی خیریت دریافت کرنے آئی تو اپنے باپ کی یہ حالت دیکھ کر خون کے آنسو رونے لگی، کیونکہ اس کے باپ کا بستر بھی بہت ہی زیادہ گندا ہوا پڑا تھا، یوں لگتا تھا
کیونکہ اس کے باپ کا بستر بہت ہی زیادہ گندا ہوا پڑا تھا، یوں لگتا تھا جیسے انہیں دنوں سے صاف نہیں کیا گیا۔ حمیرہ ساتھ ساتھ روتی رہی تھی اور اپنے باپ سے معافی مانگ رہی تھی اور ان کا بستر بھی بدل رہی تھی۔ منیر صاحب بس آنکھوں سے آنسو بہا رہے تھے، کیونکہ فالج ہونے کی وجہ سے ان کی زبان بھی حرکت نہیں کرتی تھی۔ جب احمد کام سے گھر واپس آیا تو حمیرہ نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا، کہنے لگی کہ احمد دیکھو تو صحیح ابا جان کا کیا حال ہو گیا ہے، وہ بالکل ہی بستر کے ہو کر رہ گئے ہیں اور صفائی وغیرہ بھی نہیں کرتے تم لوگ کے لیے۔ خود نہیں کر سکتے تو کوئی نرس ہی رکھ لو ان کے لیے۔ انہوں نے آج تک جتنا بھی کمایا ہے وہ تم پر ہی لٹایا ہے، کیا تمہارا حق نہیں بنتا کہ تم اپنے باپ پر ان کے اس حال پر رحم کرو؟ خدا نہ کرے کہ تم پر بھی کبھی یہ وقت آئے اور تمہاری اولاد بھی ایسے منہ موڑ لے تو تمہارے دل پر کیا گزرے گی؟ حمیرہ نے اپنے بھائی پر کافی زیادہ جذباتی حملہ کیا تھا، مگر اس کے کان پر جوں تک نہ ریگی۔ حمیرہ کہنے لگی کہ ابا جان کا علاج ہی کروا لو، ان کی ساری دوائیاں بھی ختم ہو چکی ہیں اور دن بدن وہ سوکھ کر کانٹا بنتے جا رہے ہیں۔ کیا تمہیں ان پر ترس نہیں آتا؟ کیا تم ان کی ساری مہربانیاں بھول چکے ہو؟ اس نے جیسے بھائی کو احساس دلانا چاہا تھا، مگر اس کا تو خون بالکل ہی سفید ہو چکا تھا۔ کہنے لگا کہ میرے پاس پیسے کہاں سے آ گئے باپ کے علاج کے لیے؟ میں کون سا لینڈ لارڈ ہوں یا میری ملیں چل رہی ہیں؟ وہ اس قدر بے مروتی سے بولا کہ حمیرہ دنگ رہ گئی۔ کہنے لگی کہ ابا کی پینشن ساری تم نے ہی رکھی ہے، میں نے تو اس میں سے اپنا حصہ بھی نہیں لیا، اور مہینے بعد جو ابا کی پینشن آتی ہے وہ بھی اچھی خاصی رقم ہوتی ہے، کیا اس میں ابا کی دوائیاں نہیں آ سکتی؟ تمہارے اتنے ہی خرچے ہیں کہ پورے ہی نہیں ہو رہے۔ احمد نے خود سے بولا کہ تمہاری نظر تو اسی پینشن پر ہی ٹکی ہوئی ہے، شادی کے وقت تمہیں ابا نے اتنا زیادہ جہیز دیا تھا، میں نے تو کوئی سوال نہیں کیا تھا کہ اتنا زیادہ جہیز ہے۔ اور احمد کی اس بات پر تو حمیرہ بالکل سکتے میں آ گئی۔ احمد اس قدر شفاق ہوگا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ شرم دلانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا، نہ ہی احساس دلانے کا، کیونکہ نہ تو اس میں شرم تھی اور نہ ہی احساس نام کی کوئی چیز۔ حمیرہ خاموشی سے بھائی کے پاس سے اٹھ گئی۔ حمیرہ اپنے باپ کو اس حالت میں چھوڑ کر جانا تو نہیں چاہتی تھی، مگر اس کے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ وہ اس گھر سے نکل آئی، نہ جانے اس کے پیچھے اس کے باپ کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ آج تو اس نے اپنے باپ کو کھانا بھی کھلا دیا تھا اور اس کے کپڑے بھی بدل دیے تھے، اور وہ جانتی تھی کہ اس کے بعد اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، مگر اسے گھر کی بھی مجبوری تھی۔ بار بار اس کے شوہر کی طرف سے بلاوا آ رہا تھا کہ تم گھر کیوں نہیں آ رہی، بچے رو رہے ہیں، تم کہاں چلی گئی ہو؟ حمیرہ بیچاری بہت مجبور تھی، مگر اس کا دل غم سے پھٹا جا رہا تھا۔ آج تو اس کے بھائی خلیل احمد کے رویے نے دل توڑ کر رکھ دیا تھا۔ کوئی بیٹا اس قدر سخت دل کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ کی ساری مہربانیاں ہی بھول جائے، ایک لمحے میں سب فراموش کر دیا جائے؟ یہ سوچتے سوچتے حمیرہ گھر چلی گئی۔ اس کے گھر کے حالات بھی اتنے زیادہ اچھے نہیں تھے کہ وہ اپنے باپ کے لیے دوائیاں لے سکے، اس کا علاج کروا سکے یا اس کے لیے کوئی نرس رکھ لے۔ حمیرہ کے شوہر خرم طفیل کی کپڑوں کی دکان تھی اور اس میں مشکل سے ہی بچوں کا ہی گزارا ہوتا تھا اور اپنا پیٹ بھرتا تھا۔ اوپر سے بچوں کے اسکول کے خرچے بھی بہت زیادہ تھے، کیونکہ یہ بہت بڑی دکان نہیں تھی بلکہ گزارے لائق تھی۔ اس لیے حمیرہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح سے اپنے باپ کی مدد کرے، جو کہ مہینے کی تنخواہ ہونے کے باوجود اپنے بیٹے کے رحم و کرم پر پڑا تھا، اور بہو تو اس قدر سنگ دل تھی کہ اس سے بات کرنا ہی فضول تھا۔ یقیناً احمد کے کان بھر کر اس نے بھی احمد کو اپنے جیسا بنا لیا تھا، اس لیے کسی بھی قسم کی کوئی بھی جذباتی بلیک میلنگ اس پر اثر نہیں کر رہی تھی۔ حمیرہ جانتی تھی کہ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو احمد ابا کو نہلا دھلا کر تیار کرتا ہے تاکہ وہ اس کے ساتھ جائیں اور پینشن لے سکیں۔ تب تو اسے بڑا خیال آ جاتا ہے ابا کو نہلانے کا، تب تو اسے گھن نہیں آتی تھی ابا سے، نہ ہی اسے کوئی اپنا کام یاد آتا تھا، کیونکہ اسے ابا سے مطلب ہوتا تھا کہ پینشن کی ساری رقم وہ ہتھیا لے۔ وہ دونوں میاں بیوی ہی عیاش پرست تھے، 4 دنوں میں پیسے اڑا کر رکھ دیتے تھے اور پھر سارا مہینہ اپنی ناداری کا رونا روتے تھے کہ مہینہ کیسے گزرے گا۔ سناتے تو وہ منیر صاحب کو ہی تھے کہ ہم خود اتنی مشکل سے گزر بسر کر رہے ہیں، آپ کو دوائیاں کہاں سے لا کر دیں اور کھلائیں۔ حمیرہ کچھ دن بعد اپنے ابا کے گھر دوبارہ آئی۔ اس نے اپنے دوپٹے کے پلو میں کوئی چیز باندھ رکھی تھی جو شاید وہ اپنے گھر والوں سے بھی چھپا کر لائی تھی۔ وہ کوئی اور چیز نہیں بلکہ اس کے سونے کے کنگن تھے، جو کہ منیر صاحب نے ہی اسے پہنائے تھے اس کی شادی پر۔ وہ سونے کے کنگن شاید آج ابا کے ہی کام آ جاتے، کیونکہ اس نے اپنے شوہر سے چھپ کر یہ کام کیا تھا۔ اس کا شوہر بھی احمد کی طرح لالچی طبیعت کا مالک تھا۔ وہ بھی کہتا تھا کہ بس اپنا پیٹ ہی اتنی مشکل سے پال رہے ہیں، اب دوسروں کا وبال اپنے سر پر کیوں لیں؟ ویسے بھی اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور ان کے مستقبل کا بھی سوال تھا، مگر حمیرہ کو صرف اور صرف اس وقت اپنے باپ کی اس حالت کو بہتر بنانا تھا، اس لیے اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ یہ سونے کے کنگن بیچ کر پیسے ان کے علاج پر لگا دے۔
منیر صاحب کچھ تو چلنے پھرنے کے قابل ہو سکیں اور اپنے بیٹے اور بہو کے محتاج ہو کر نہ رہ سکیں، کیونکہ محتاجی بہت بڑی بدبختی اور لعنت ہے۔ حمیرہ جب منیر صاحب کے پاس آئی تو ان کی حالت ویسی ہی تھی جیسی ایک فقیر کی ہوتی ہے، جو کہ اپنی جھگی میں بالکل ناداری کی حالت میں اور محتاجی کی حالت میں کسی کے رحم و کرم پر پڑا ہوا ہو۔ وہ بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتے جا رہے تھے۔ جیسے ہی وہ حمیرہ کا چہرہ دیکھتے ان کے چہرے پر امید کی ایک ہلکی سی کرن آ جاتی تھی۔ وہ حمیرہ کو ایسے دیکھتے تھے جیسے بھوک سے پیاسا بچہ اپنی ماں کو دیکھتا ہے، اور حمیرہ اپنے باپ کی یہ نظریں سہ نہیں پاتی تھی۔ شرم سے پانی پانی ہو جاتی تھی، اس کی نظریں جھک جاتی تھیں، مگر وہ بیچاری بھی کیا کرتی، اسے گھر کی مجبوریاں تھیں۔ آج بھی وہ بڑی مشکل سے اپنے شوہر خرم طفیل سے جان بچا کر اور بچوں کو پڑوسن کے حوالے کر کے آئی تھی کہ انہیں ذرا سنبھال لینا، میں اپنے باپ کی طرف جا رہی ہوں، ابھی آ جاؤں گی۔ حمیرہ نے سب سے پہلے تو اپنے باپ کا بستر تبدیل کیا، ان کو نئے اور اجلے کپڑے پہنائے اور ان کی بدبو ختم کی۔ منیر صاحب تھوڑے سے آسودہ ہو گئے تھے، ان کی نظروں میں حمیرہ کے لیے شکر گزاری تھی۔ حالانکہ وہ حمیرہ کے باپ تھے، پھر بھی وہ اس کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ یہ بھی زمانہ آنا تھا کہ باپ اپنی اولاد کا احسان مند ہو جائے۔ حالانکہ باپ کے احسانات تو اتنے ہوتے ہیں کہ اولاد انہیں چاہ کر بھی ادا نہیں کر سکتی، ان کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ حمیرہ کی آنکھوں میں اپنے باپ کی ایسی نظریں دیکھ کر آنسو آ جاتے۔ کہنے لگی کہ ابا جان مجھے اس طرح سے نہ دیکھیں، میں تو آپ کو کوئی بھی احسان ادا نہیں کر سکتی جو آپ نے ہم بہن بھائیوں پر کیا ہے۔ مگر بھائی تو احسان فراموش نکلا، اسے تو اپنی بیوی سے ہی فرصت نہیں ہے، وہ ہر وقت اس کے کان بھرتی رہتی ہے۔ حمیرہ اپنے باپ کے سامنے پھٹ پڑی، کیونکہ باپ کی حالت دیکھ کر اس کا دل پھٹنے کے قریب تھا، مگر منیر نے ہاتھ کے ہلکے سے اشارے سے اسے منع کر دیا کہ ایسے مت کہو۔ وہ اپنی نظروں سے اسے سارا کچھ سمجھا رہے تھے، کیونکہ انہیں اپنے بیٹے سے بھی کوئی شکوہ نہیں تھا۔ کیسے باپ تھے، کتنا بڑا دل تھا، ایسے باپ تو نصیب والوں کو ملتے ہیں، مگر خلیل احمد تو صدا کا بد نصیب تھا۔ ضرور وہ اپنی عمر کے آخری حصے میں پچھتائے گا کہ اس نے اپنے باپ کے ساتھ کیا کیا، کیونکہ ماں باپ کے ساتھ کی گئی زیادتی کا بدلہ انسان دنیا میں ہی ادا کر کے جاتا ہے۔ مگر منیر صاحب پھر بھی احمد کے لیے بد دعا نہیں کر سکتے تھے۔ حمیرہ منیر صاحب کی حالت درست کرنے کے بعد احمد کے کمرے میں چلی گئی، جو کہ اے سی نما پنکھے کے نیچے پڑا آرام کر رہا تھا۔ حمیرہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا منہ توڑ دے اور اسے کہے کہ اس کا بل ادا کرنے کے لیے پیسے آ جاتے ہیں، مگر ابا کی دواؤں کے چند ہزار تمہارے پاس نہیں، کیونکہ تمہیں اپنی عیاشیوں سے فرصت ملے تو تم ابا کا دھیان کرو۔ مگر وہ سب کچھ سوچ ہی رہی تھی، کیونکہ وہ اپنے بھائی سے دشمنی نہیں لینا چاہتی تھی۔ یہ نہ ہو کہ منیر صاحب پہلے والی بری حالت میں آ جائے، اس لیے وہ بڑے آرام سے احمد کے پاس بیٹھی اور اپنی چادر کے نیچے سے چھپے کنگن نکال کر احمد کو تھما دیے، کہنے لگی کہ یہ کنگن میری شادی کے ہیں، جو کہ ابا نے مجھے تحفے کے طور پر دیے تھے، مگر ان کے احسانات میری ذات پر اتنے زیادہ ہیں کہ میں چاہ کر بھی ان کا بدلہ نہیں دے سکتی۔ میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، مگر یہ کنگن ہے، تم انہیں بیچ کر ابا کا علاج کرواؤ، کیونکہ میرے پاس تو اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ابا کے پیچھے ہسپتال کے دھکے کھا سکوں۔ میں آج بھی بڑی مشکل سے اپنے شوہر سے نظر بچا کر آئی ہوں۔ وہ حمیرہ کی باتیں سن رہا تھا یا نہیں، مگر اس کی نظریں جیسے کنگن میں گڑ سی گئی تھیں۔ اچانک اس کی بیوی بھی کمرے میں آ گئی، کہنے لگی ارے سونے کے کنگن تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ اس سے پہلے کہ حمیرہ کنگن چھپاتی اس نے خود ہی دیکھ لیے تھے۔ اب حمیرہ چاہ کر بھی ان کو چھپا نہیں سکتی تھی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ کہیں اس کی بیوی کنگن بھی ہتھیا نہ لے اور اس کے باپ کا علاج پھر ہونے سے رہ جائے۔ احمد نے وہ کنگن حمیرہ سے لیے، کہنے لگا کہ تم فکر کیوں کرتی ہو حمیرہ، وہ میرے بھی باپ ہیں اور مجھے بھی اتنے ہی عزیز ہیں جتنے کہ تمہیں۔ میرے پاس اگر پیسے ہوتے تو میں ان کا ضرور علاج کرواتا، مگر تمہارا شکریہ کہ تم نے اپنے باپ کی پرواہ کی، آخر کو بیٹیاں ہی باپ کے کام آتی ہیں۔ میں تو شاید بدقسمت ہوں جسے باپ کی خدمت کرنا بھی نصیب نہیں۔ وہ اتنی مسکینیت سے اپنی بے شرمی کے قصے سنا رہا تھا کہ حمیرہ جل کر رہ گئی، مگر منہ سے کچھ نہ بولی۔ کہنے لگی ان کنگنوں کو بیچ دو اور ابا کا علاج کرواؤ، کیونکہ ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہے۔ اگر ان کی محتاجی دور ہو جائے گی تو تم لوگوں کو بھی زیادہ تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی۔ حمیرہ نے احمد کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ احمد نے کہا کہ تم فکر ہی نہ کرو اور بے فکر ہو کر گھر جاؤ، ابا کا علاج مجھ پر چھوڑ دو۔ احمد نے وہ کنگن اپنے جیب میں رکھ لیے تاکہ حمیرہ کا ارادہ بدل نہ جائے۔ اس کے دل میں تو لڈو پھوٹ رہے تھے کہ اچھی بیوقوف بہن ہے، اپنے لٹیرے بھائی کو سونا دکھا کر اس کا ایمان مزید خراب کر رہی ہے۔
हुमैरा बेचारी भोली भाली सी थी। उसे इस हद तक यकीन नहीं था कि उसका भाई इस कदर सफाकियत पर उतर आएगा, मगर जब इंसान का ईमान डगमगा जाए तो वो फिर अपनी ही नज़रों में गिरता चला जाता है और दूसरों की नज़रों में भी। हुमैरा के जाने के बाद अहमद कंगन को गौर से देख रहा था कि कहीं ये नकली तो नहीं। उसकी बीवी आई और अहमद के हाथ से कंगन झपट लिए कहने लगी, अरे कितने खूबसूरत कंगन हैं, मुझे तो किसी ने नहीं पहनाए। हालांकि ससुराल वालों का हक होता है कि बहू को कंगन पहनाए। अहमद अपनी बीवी को देखता रहा, कहने लगा कि तुम क्या चाहती हो, मैं इन कंगनों का क्या करूं। वो तो बिल्कुल ही अपनी बीवी का गुलाम था। जो बात वो कहती थी अहमद वही करता था। यूं लगता था जैसे उसकी बीवी ने उस पर कोई जादू कर दिया हो और उसे अपना असीर बना दिया है। एकदम से कहने लगी कि उफ, यहाँ कितनी गर्मी है, यहाँ बार बार लोड शेडिंग हो जाती है। कराची का मौसम तो तुम्हें पता है किस कदर गर्म है, और तुम तो मुझे हनीमून पर भी नहीं लेकर गए। अहमद मुस्कुरा दिया और कहने लगा, क्या हनीमून जाने का इरादा है तुम्हारा। जिस पर उसकी बीवी कहने लगी कि इरादा तो अच्छा है, अगर तुम्हारे अंदर हमदर्दी का जज्बा ना जागा तो हनीमून पर जाने में क्या कबाहत है। उसका इशारा शायद अहमद के बाप की तरफ था। अहमद कहने लगा कि अब्बा का इलाज अब मुमकिन नहीं है, इसलिए अब्बा पर पैसे ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और अहमद की बीवी यही चाहती थी। कहने लगी, चलो मरी घूमने चलते हैं, थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी। ये कहते ही साथ ही अहमद और उसकी बीवी मरी जाने की तैयारियों में लग गए। अहमद ने वो कंगन एक सुनार को बेचकर पैसे अपनी जेब में डाल लिए। उसने अब्बा को थोड़ी बहुत दवा के पैसे दिए और अपनी बीवी के साथ चलता बना। वो दोनों मियाँ बीवी अयाश परस्त थे। उनके हाथों में 4 रुपए आ गए थे। जब तक वो इन्हें उड़ा न देते उन्हें सुकून कहाँ मिलना था। उधर हुमैरा अपने घर में सुकून से थी कि अब तो उन पैसों से अब्बा का इलाज हो जाएगा। हुमैरा के वो कंगन उसके शौहर ने लॉकर में छुपा कर रखे हुए थे और लॉकर की चाबी उस दिन हुमैरा के हाथ लग गई थी, जिसकी वजह से उसने कंगन निकाल लिए थे। आज उसका शौहर उजरत में घर आया, कहने लगा कि लॉकर की चाबी कहाँ है। हुमैरा परेशान हो गई, कहने लगी, क्या हुआ, खैरियत तो है। जिस पर उसका शौहर कहने लगा कि मेरी दुकान में बहुत बड़ा घाटा हो गया है, लगता है मुझे वो कंगन बेचने पड़ेंगे ताकि मैं इस खसारे को पूरा कर सकूं और हम सड़क पर ना आ जाएं। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहा था और हुमैरा के चेहरे पर तो हवाइयाँ उड़ने लगी। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। उसका बीपी एकदम लो होने लगा। जैसे ही उसके शौहर ने लॉकर खोला, कंगन वहाँ से गायब थे। वो हुमैरा पर चिल्लाने लगा, कहने लगा कि तुमने कंगन कहाँ गुम की हैं, कंगन मुझे निकाल कर दो वरना इस घर से चली जाओ। हुमैरा उसकी मिन्नत समाजत करने लगी कि मेरे अब्बा बिस्तर मर्द पर पड़े थे, इसलिए मैंने कंगन बेच के उनके इलाज के पैसे अहमद को दे दिए। उसका शौहर खुर्रम कहने लगा कि अहमद तो अपनी बीवी के साथ मरी घूमने चला गया है, यकीनन वो तुम्हारे ही कंगन के पैसों से सैर सपाटे करने गए। जाओ और अब अपने अब्बा का इलाज खुद ही कर लो। और उसकी जेब में 4 पैसे डालकर गया था अहमद। हुमैरा तो सर पकड़ कर बैठ गई। उधर अहमद अपनी बीवी के साथ मरी में गुलछड़े उड़ा रहा था। वो तो यूं लग रहे थे जैसे नए नए शादीशुदा जोड़े हों। और सारे पैसे लुटाकर हनीमून से वापस घर आए तो घर आते साथ ही आसमान उनके सर पर आ गिरा। उन्हें तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मुनीर साहब बहुत ही खुशहाल हंसते मुस्कुराते हुए घर में बैठे थे। अब तो वो चल फिर भी सकते थे और हुमैरा उनकी इजारादारी में लगी हुई थी। बच्चे सहन में खेल रहे थे। इतने ज़्यादा खुशहाल घर में देखकर अहमद के तो रोंगटे ही खड़े हो गए। वो मुनीर साहब के पास आया और कहा, अब्बा आपके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए, क्या आपने अपना इलाज करवा लिया और ठीक भी हो गए। जिस पर मुनीर साहब ने कहा कि मेरा एक दोस्त था जिस पर मैंने कभी एहसान किया था, वो एक डॉक्टर है, उसने मेरा मुफ्त इलाज किया है और मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। मैं तो अपनी बेटी का जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है, क्योंकि इसी ने मेरे दोस्त से रब्ता किया था। मैंने फैसला किया है कि इस घर का बंटवारा कर दूँ, एक हिस्सा तुम्हारा होगा और दूसरा हिस्सा हुमैरा का और उसके बच्चों का, क्योंकि जब तक तेरा दिमाग ठिकाने नहीं आता हुमैरा इधर ही रहेगी अपने बाप के साथ अपने घर में, और जो भी मुझे पेंशन मिलेगी वो मैं हुमैरा और उसके बच्चों पर खर्च करता रहूँगा, क्योंकि ऐसी बेटियां तो खुदा दुआओं से देता है। अहमद अपने बाप की बात सुनकर परेशान हो गया और शर्मिंदा हो गया, क्योंकि उसने अपने बाप की शक्ल में बहुत बड़ा खजाना अपने हाथ से लुटा दिया था। अब सिवा पछतावे के उसके पास कुछ हासिल ना था, क्योंकि वो पहले बाप की कमाई पर पल रहा था और अब अपनी मेहनत से कमाकर खानी पड़ेगी, जो कि उसके लिए बहुत ही मुश्किल था। अब उसे दुनियादारी का पता चलेगा कि आटा दाल कितनी मेहनत से कमाया जाता है। क्या फ़ायदा ऐसी औलाद का कि जिनको पाल पोसने में इंसान की उम्र गुजर जाए और मुश्किल वक्त में वो औलाद काम भी ना आए। लानत है ऐसी औलाद पर, और उसमें कोई दो राय नहीं कि बेटा बुढ़ापे में वालिदैन का सहारा बने ना बने। बेटियों के अंदर अल्लाह ताला ने एक ख़ास सिफ़त रखी है कि वो अपने वालिदैन का मरते दम तक साथ नहीं छोड़ती। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हर वालिदैन को नेक और फरमाबरदार औलाद अता करे, जो बुढ़ापे में वालिदैन का हकीकी मायनों में सहारा बनकर अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को संवार